موضوع ہے ہم اور ہماری کتاب زندگی۔ اس موضوع کے تحت میں نے الحمدللہ دارالبیس کی مسجد میں خطاب کیا ہوا ہے، اور یہاں بھی میں اس کی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع بہت اہم ہے۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کتاب زندگی کو سمجھ جائیں تو یقین جانیے کہ ہماری اور آپ کی نظام زندگی جو ہے نا، یہ پورا بدل جائے گا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو نظام ہے، جس سسٹم کے تحت ہم اور آپ جینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایک تبدیلی، ایک مثبت تبدیلی، ایک نہایت ہی عجیب تبدیلی واقع ہونے والی ہے۔ اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو تھوڑا الگ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ ابھی اس وقت ڈیجیٹل لائف جی رہے ہیں، ایک عجیب زندگی جہاں پہ نمبرز کی ویلیو ہے، عدد کی قیمت ہے۔ ہمارا بیلنس عدد میں ہوتا ہے، ہماری ترقی کو ہم عدد میں سمجھتے ہیں، ہماری گاڑیاں عدد کے ساتھ چلتی ہیں، ہماری پہچان عدد ہے، ہمارے اکاؤنٹس نمبر عددی ہیں، ہمارے جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں، جو بھی شناختی کارڈز ہیں، وہ سب کے سب عددی ہیں۔ اور خاص طور پر جب سے یہ آدھار کارڈ آیا ہے تو ہماری اور آپ کی مکمل پہچان عددی، انفرادی شناخت عددی ہو گئی ہے۔ جب ہم عدد کی دنیا میں جیتے ہیں اور پورا کام ڈیجیٹلائزڈ ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں چلو ہم لوگ دین کو بھی تھوڑا سا عددی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر عددی کیوں؟ اس کی وجہ ہے حساب و کتاب کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اگر آپ نے حساب و کتاب صحیح کیا تو اس کے رزلٹ میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے جو حساب کیا ہے نا، اس میں اگر آپ نے اوپر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو نیچے کوئی بھی، آپ اس کو کیلکولیٹر سے کر لیجئے، آپ اس کو موبائل سے کر لیجئے، آپ اس کو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سے کر لیجئے، آپ اس کو ہاتھوں سے کر لیجئے، اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اوپر غلطی کر رکھی ہے تو نیچے تبدیلی واقع ہوتی رہے گی۔ تو ہم لوگ حساب و کتاب تھوڑا سا صحیح سے کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اوپر کی غلطیاں اپنے انداز میں تبدیل ہو کر کے نیچے ظاہر نہ ہونے پائے۔ اور وہ نیچے ہے قبر، اگلی دنیا، حشر کا میدان، اللہ کے سامنے ہماری اور آپ کی حاضری۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت ایک بک رائٹر کی ہے، ایک ایسے شخص کی جو کتاب تحریر کر رہا ہو۔ وہ کتاب لکھ رہا ہے، کیسے لکھ رہا ہے؟ کب سے وہ لکھنا شروع کرتا ہے؟ کیا پیدا ہوا کتاب لکھنا شروع کر دیا؟ نہیں، شریعت نے اس کو اس قابل اس وقت سے جانا جب وہ بالغ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں بھی بلوغت کی اہمیت ہے۔ ایک آدمی، آپ اس کو ٹیچر اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک واقعتاً وہ خود ہی تعلیم یافتہ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر بننے کے لیے بلوغت کی شرط تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ یعنی وہ ٹیچنگ کی صلاحیت جب تک حاصل نہیں کر لیتا تب تک وہ ٹیچر بن نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے کتاب زندگی تحریر کرنے کے لیے بلوغت کی شرط ہے۔ بلوغت کی اگر ہم ایک معتدل عمر مان لیں تو وہ تقریباً 15 سال کی ہوتی ہے۔ عام طور پر 15 سال کی عمر بلوغت کی عمر ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں، اسلام نے اس کی نشانیاں بتائی، علامتیں بتائی ہیں۔ اسلام نے عمر کی قید نہیں کی ہے، عمر کی قید اسلام نے نہیں کی ہے۔ یہ عمر میں آپ کے سامنے ایک ایوریج کے طور پر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم 15 سال کی عمر کو بلوغت کی عمر لے کر کے چلتے ہیں تو اب 15 سال سے، جب 15 سال کے بعد اگلا دن آگے بڑھتا ہے، یعنی 16ویں سال کا پہلا دن، وہاں سے ہم اپنی کتاب زندگی کا پہلا صفحہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ہماری اور آپ کی زندگی کا ہر ایک دن ہماری اور آپ کی کتاب زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا ہر ایک دن عملی زندگی،
بلوغت کے بعد کی زندگی جو ہے نا، ہر ایک دن ہماری کتاب زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں یہ کتاب زندگی کیا ہے؟ چلیے پہلے میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا، آیت نمبر آپ 14 میں دیکھیں گے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً، ہم نے طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کی کتاب کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ جس سے جان چھڑانا ممکن نہیں، اور چونکہ ویژول نہیں، وہ دکھنے والی نہیں، وہ حسی نہیں، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو آپ ہٹا اور بٹھا نہیں سکتے، ایسی صورت میں اس سے جان چھڑانے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ تحریر ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتے، لیکن ہم اور آپ جو کرتے اور کہتے ہیں اس سے فرشتے املا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرشتے املا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ ذرا اس انداز میں سمجھیے، جیسے کہیں پہ پلے گراؤنڈ میں پلیئرز کھیلتے ہیں، کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، کمنٹیٹر ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ کمنٹری دے رہا ہوتا ہے، کس چیز کی؟ جو کچھ وہاں پہ پلے گراؤنڈ میں ہو رہا ہے وہ اس چیز کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ ایک سننے والا آدمی وہاں کیا چل رہا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کیا چل رہا ہے، لیکن ایک کمنٹیٹر پورے فیلڈ کی ہر چیز کو نہیں بتا سکتا، اس بال کو وہ فالو کرتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اس کے حساب سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی جو کتاب زندگی کی جو پورا ڈاکیومنٹ تیار ہو رہا ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے، چھوٹی سی بڑی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، کیے جانے والا ہر کام، آنکھوں کا اشارہ، زبان کے الفاظ، ہاتھوں کے اشارے، حرکات و سکنات، پیروں کا قدم بڑھانا، اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا، تمام کے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک ویڈیوگرافی ہوتی ہے، کوئی چیز اس میں چھوٹتا نہیں۔ ہمارے اور آپ کے حوالے کتاب زندگی کو یہ فرشتے جب تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی حیت کیا ہوتی ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب زندگی کی حد کو بتاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور اس کے 99 گناہوں کے بھرے ہوئے بڑے بڑے جو رجسٹر سامنے پیش کیے جائیں گے، معلوم ہے کتنے بڑے ہوں گے؟ تا حد نگاہ، اللہ اکبر، مطلب ایک انسانی آنکھ جہاں تک دیکھ سکتی ہے اتنے بڑے اس کے صفحات ہوں گے۔ تو کتنا دیکھ سکتی ہے ایک انسانی آنکھ؟ ایک صحت مند آدمی اگر زمین کی سطح پہ ایک بالکل ہموار زمین پہ اگر کھڑا ہو تو عام طور پر جو محققین بتاتے ہیں وہ 3 میل کا فاصلہ بتاتے ہیں کہ 3 میل کے فاصلے تک وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ زمین کا کرو جو ہے نا اس کو آگے دیکھنے نہیں دیتی، زمین کا کرو اس کو آگے دیکھنے، یعنی انسان 3 میل تک کم از کم دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر بالکل سطحی زمین ہو، ہموار زمین ہو مکمل طور پر، تو پھر ایسی صورت میں کتنا دیکھ سکتا ہے؟ لا محدود۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث اللہ کے رسول نے اس دنیا میں فرمائی ہے، تو اس کا مطلب تقریباً اس صفحے کی حیت اور اس کا جو لمبائی ہوگی وہ 3 میل کے برابر ہوگی۔ 3 میل، اتنا بڑا بڑا ایک ایک صفحہ ہماری اور آپ کی کتاب زندگی کا روزانہ تیار ہو رہا ہے، روزانہ ایک صفحہ ہم روزانہ لکھتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْرُجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس کے لیے کتاب قیامت کے دن ایک ایسی کتاب ہوگی جو پھیلائی ہوئی ہوگی اور واضح ہوگی، یعنی ابھی جو کتاب دکھتی نہیں نا، وہ کتاب قیامت کے دن دکھے گی بھی اور مکمل طور پر کھلی ہوئی ہوگی۔ اور یہ کتاب زندگی کو آج سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل نہیں، صفحات اتنے بڑے ہوں گے پھر دکھتا کی نہیں ہے؟ یہ تمام سوالات اب کوئی بے معنی نہیں رکھتے ٹیکنالوجی کے اس دور میں، جب ہم بڑی بڑی لائبریریوں کو ایک چھوٹے سے چپ میں رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ تو چپ ہو گئی، جب کلاؤڈ میموری کی بات ہوتی ہے، کلاؤڈ میموری، پھر تو وہ بات اور بھی واضح ہو گئی کہ آپ کے پاس وہ چپ ہے نہیں، لیکن آپ کی تمام ڈاکیومنٹ کہیں اور سیو ہے، آپ جب چاہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے اور آپ کے موبائل فون میں بہت ساری کمپنیوں نے باقاعدہ طور پر کلاؤڈ میموری دے رکھی ہے،
آپ گوگل ڈرا کے ذریعے سے بھی آپ کلاؤڈ میموری حاصل کر سکتے ہیں, کیپ ایپ آتی ہے وہاں سے بھی آپ کلاؤڈ میموری حاصل کر سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس فزیکلی کوئی چیز موجود نہیں, لیکن وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. تو اعمال نامے کو سمجھنا اور کتاب زندگی کو سمجھنا آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی ناممکن سی بات نہیں. تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں. کیا ہوگا پھر, کیا کرنا چاہیے اس کتاب زندگی کے معاملے میں؟ اب آپ کے سامنے میں وہ باتیں رکھتا ہوں. ایک آدمی اگر اس کی عمر آگے چل کر کے 30 سال کی ہوتی ہے, یعنی 15 سال کا ایک آدمی 30 سال تک جیتا ہے آگے اور 15 سال, تو اس کے کتاب کے جو صفحات ہوں گے وہ 5475 صفحات, 5475 صفحات. وہ اپنے 15 سال کے آگے کی زندگی میں, یعنی 30 سالہ شخص نے 5775 صفحات کتاب زندگی تیار کی ہے, اور ایک ایک صفحہ تا حد نگاہ لمبے ہیں. اور اگر وہ شخص 40 سال جیتا ہے تو 9125 صفحات. اگر وہ شخص 50 سال جیتا ہے تو 12775 صفحات, اور اگر وہ شخص 60 سال جیتا ہے تو 16425 صفحات, اور اگر 70 سال جیتا ہے تو 20075 صفحات. اور اگر 80 سال زیادہ سے زیادہ آج کل لوگ جیتے ہیں, اگر اتنا جیتا ہے تو 23725 صفحات کی کتاب اس کی تیار ہوتی ہے. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب وہ اعمال نامہ ہے جس کا حساب دینا ہے. یعنی اگر آپ کی عمر, اگر آپ 70 سال کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 20075 صفحات کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہر ایک حرف کا حساب ہمیں اور آپ کو دینا ہے. جو لوگ اکاؤنٹنٹ ہیں, حساب و کتاب کا کام دیکھتے ہیں, جس کے پاس تجارت ہے, جو لوگ کوئی تجارت نہیں کرتے, عام لین دین کرتے ہیں, اگر وہ بھی اپنے حساب و کتاب کو لکھتے ہیں تو ان سے کہیے آپ اپنی سابقہ 1 سال کا حساب و کتاب مجھے کر کے دیجئے. پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور اگر بڑا حساب و کتاب کا معاملہ ہے تو آپ جانتے ہیں باقاعدہ طور پر ایک محاسب رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو اپنی کمپنیوں میں. کیوں؟ روزانہ ٹرن اوور کا معاملہ ہے, کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی چیز جا رہی ہے, بے حساب و کتاب ہے. لہذا ایک محاسب سے کام نہیں چلنے والا, 2 رکھو, 3 رکھو, 4 رکھو. اور اگر یہ عام اکاؤنٹنٹ کام نہیں سنبھال سکتے تو باقاعدہ طور پر سی او رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ یعنی حساب و کتاب ایک نہایت ہی اہم معاملہ ہے, اور اگر یہ بہت زیادہ جمع ہو جائے تو اس کو سنبھال پانا ممکن نہیں ہوتا. اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں حساب و کتاب کے معاملے میں سب سے زیادہ پھنستی ہے. اور جو فراڈ میں پھنستی ہے, ضروری نہیں کہ فراڈ کیا ہو, بلکہ حساب و کتاب میں غلطی ہو گئی, اب اس کو سنبھالنا ممکن نہیں, اب کیا کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے صفحات کی کتاب, اس کا حساب و کتاب ہمیں اور آپ کو دینا ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس کی تیاری کیسے کریں گے؟ دیکھیے, ایک چیز ہے جو اس میں لکھا جا چکا وہ تو لکھا جا چکا, اس کے پیج اور اوراق کو آپ پھاڑ نہیں سکتے, نہ ہی زندگی کو ریورس میں لے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ 30 سال کے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج سے آپ 15 سال کے ہو جائیں. اب آپ کی زندگی یعنی کتابی زندگی کا عمل یہاں سے شروع ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. اب صرف ایک ہی صورت بچتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو 15 سال کا حساب و کتاب میں گڑبڑی ہوئی ہے اسے سدھارا جائے. حساب و کتاب کو آپ بیک ڈور میں نہیں ڈال سکتے, اس کو سدھارنا ہوگا. اور جو اگلے صفحات ہم اور آپ لکھ رہے ہیں وہ اچھے اور بہتر ہونا چاہیے. اگر ہماری اور آپ کی زندگی 45 سال سے اوپر بڑھ جاتی ہے اور ہماری نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ 15 سال کی زندگی کے جو گناہ ہیں, ظاہر سی بات ہے مائنس پلس کرنے میں آپ پلس میں ہوں گے, جنت آپ کی ہوگی, اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے راضی ہوگا. لیکن اگر یہ 45 سال آپ مزید یعنی 15 سال مزید نہیں جی سکتے, کوئی 30 سال کا شخص ہے, میں اگر اس کے ایوریج کے حساب سے بات کرتا ہوں, پھر معاملہ پھنس جائے گا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 15 سال کا جو حساب و کتاب ہے, ایک آدمی
40 سال کا ہے, ایک آدمی 50 سال کا ہے, کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو اپنی سابقہ زندگی کے حساب و کتاب کو درست بنانا ہوگا. اور یاد رکھیے, دنیاوی معاملات میں اسے درست بنانا ممکن نہیں ہے, ہمیں اس کا ہرجانہ بھرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب زندگی کے معاملے میں ہرجانہ بھرنے کی بات نہیں کہی ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ تم رب ذوالجلال والاکرام کے حضور میں آؤ, عاجزانہ سجدہ کرو, کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, یہ دعا کرو, ہم تمہارے پوری کتاب زندگی کے حساب و کتاب کو بہتر بنا دیں گے. اور اگر اس دعا میں خلوص ہوگا, جو تحریر آپ لکھ رہے ہیں اس میں اصلیت ہوگی, جو کچھ آپ نے اس کو مٹانے کی کوشش کی ہے اس میں صداقت ہوگی, تو نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب زندگی کو بہتر بنائے گا, بلکہ ان جعلی کرنسیز کو جو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اصلی کرنسیز میں, یعنی اصلی نوٹوں میں, یعنی اصلی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ صرف اور صرف اللہ کے یہاں ہوتا ہے, کہیں اور نہیں. دنیا میں آپ جعلی نوٹ لے کر کے جاؤ گے, آپ کہو گے میں اب یہاں سے توبہ کرتا ہوں, کبھی میں جعلی نوٹ کا کاروبار نہیں کروں گا. آپ کو کہا جائے گا ٹھیک ہے, ابھی تک آپ نے کیا نا, اس کے لیے آپ جیل جائیے, آگے نہیں کریں گے تب آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا. اللہ کہتا ہے میں ایسا کرنے والا نہیں, میں اگر ایسا کرنے لگوں تو میں ارحم الراحمین, غفور رحیم, رب العالمین اور عام انسانوں کے درمیان کا فرق کہاں رہ جائے گا. لہذا میرا حساب و کتاب یہ ہے کہ تم نے زمین و آسمان بھر کر کے گناہ کیے ہیں, میرے سامنے آتے ہو, عاجزی سے ہاتھ پھیلاتے ہو, نہ صرف یہ کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا, یعنی اس کو کلین کر دوں گا, بلکہ انہی حروف کے اوپر میں تمہاری نیکیاں چڑھا دوں گا, یعنی ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. تم نے اتنے سارے جعلی نوٹ تیار کیے تھے, چلو تمہیں اصلی نوٹ دے دیے جاتے ہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. کیوں؟ پھر لیکن ایک اور مسئلہ ہے, توبہ سے سابقہ زندگی تو بہتر ہو گئی, آپ نے توبہ کر لیا, حساب و کتاب کا پہلا مرحلہ جہاں تک ابھی تک کی گڑبڑیاں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, لیکن آگے کا مرحلہ ہمیں اور آپ کو بہتر انداز میں طے کرنا پڑے گا. اگر ہم اور آپ اسے بہتر انداز میں طے نہیں کریں گے تو سابقہ جو معاملات بہتر ہوئے تھے اس پہ بھی خطرہ بنا رہے گا. اور اس کے علاوہ ہماری اور آپ کی یہ جو کتاب زندگی کے نئے صفحات تیار ہو رہے ہیں یہ بڑے خطرناک ہو جائیں گے. توبہ کس انداز میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, سابقہ گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ مستقبل میں وہ گناہ نہیں دہرانا, اس کا وعدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اب میں آگے سے تمام گناہ نہیں دہراؤں گا, دوبارہ سے یہ غلطیاں نہیں کروں گا. اس شرط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. آگے چلتے ہیں, کیا ہوتا ہے کتاب زندگی, میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا موقع دیا ہے, ہمارے اور آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیسے ہم کتاب زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ 5 اہم نکات اور مختصر الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کتاب زندگی کے صفحات ہمارے اور آپ کے روشن ہو جائیں. نمبر 1, ماحول اچھا ہونا ضروری ہے. ایک مصنف, ایک رائٹر جب وہ کچھ لکھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ایک بہتر ماحول کا متلاشی ہوتا ہے. آپ رائٹرز کو دیکھیں گے وہ اپنے آمنے سامنے کتابوں کا ایک انبار رکھتا ہے, وہ لائبریریوں میں جاتا ہے, کتب خانوں میں جاتا ہے, کتابیں جمع کرتا ہے, آس پاس میں رکھتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کتابوں کے ساتھ رہنے والا کتابیں تیار کرتا ہے اور مشینوں کے ساتھ رہنے والا مشینیں تیار کرتا ہے. بھائی انجینئرز کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ کیمیکل انجینئر ہے تو وہ کیمیکلز کے ساتھ رہے گا, اگر وہ ٹیکنیکل انجینئر ہے تو وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ رہے گا, اگر وہ الیکٹرانک انجینئر ہے تو وہ الیکٹرک کے ساتھ رہے گا, اگر وہ سول انجینئر ہے تو وہ بلڈنگ اور میٹیریلز کے ساتھ رہے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس چیز کو آپ کو تیار کرنی ہے آپ کو ان چیزوں کی معیت اختیار کرنی ہوتی ہے. سمپل ہے نا بھائی. ایک آدمی جو سائنس کا استاذ ہے, سائنس پڑھتا اور پڑھاتا ہے, اس کے پاس سائنسی کتابیں ہوں گی, اور جو
لینگویج اور آرٹ پڑھاتا ہے اس کے پاس لینگویج اور آرٹس کی کتابیں ہوں گی. اگر اس کو کتاب اس انداز میں تحریر کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے. تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہمیں اور آپ کو کس ٹاپک پہ کتاب تیار کرنی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. ماحول بہتر ہونا چاہیے. ماحول کے بارے میں بات کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اے لوگو اپنا دوست مومن کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ. من هو المؤمن، بھائی مومن کون ہے؟ پہلا سوال. اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ. دوست کا مطلب ساتھی، دوست کا مطلب ہر وہ شخص جس سے آپ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، آپ کے معاملات ہوتے ہیں، جس سے آپ رازداری کی باتیں کرتے ہیں، جس سے آپ کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. لا تصاحب الا مومن، مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا ہے. کون؟ من هم المؤمنون الذين يؤمنون بالغیب. اللہ نے فرمایا جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں وہ مومن ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھتے ہیں وہ مومن ہیں. اب نماز پڑھتے ہیں، اب پھر تو نمازیوں کو تلاش کرنا پڑے گا نا دوست بنانے کے لیے. جناب اس سے ہٹ کر کے بات کیجئے، نہیں ہٹا جا سکتا. ایک ڈاکٹر سے بات چیت ہوئی، ایک بڑے عالم کی. ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج تک ڈاکٹر ہے پیشے کے، ظاہر سی بات ہے میڈیکل کالجز میں پڑھے ہوں گے. انہوں نے کہا آج تک میں نے کوئی بھی اپنا دوست بے نمازی کو بنایا ہی نہیں. کوئی بھی دوست میں نے اپنا بے نمازی نہیں بنایا. سوال آیا کیوں بے نمازی کو آپ دوست کیوں نہیں بناتے؟ معلوم ہے جواب کیا ہے؟ جو شخص اپنے سب سے بڑے محسن یعنی رب ذوالجلال والاکرام جس نے اسے زندگی کے ساتھ ضروریات زندگی دی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ دغا کر سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ساتھ اس سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی. سمپل ہے. زندگی کس نے دی بھائی؟ اللہ نے. ضروریات زندگی میں سب سے بیسک، سب سے بنیادی چیزیں یہ ہوا، یہ پانی، یہ اناج، یہ کھانے پینے کے ساز و سامان کون پیدا کرتا ہے زمین سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جس کے اتنے بڑے احسانات ہو، جو اس کا احسان فراموش ہوگا، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ وفا کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. اور اگر کرتا ہے تو ہے نا، ایک آدمی بے نمازی ہے لیکن بڑا وفادار ہے، تو کیا اس سے دوستی کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ کہو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا بھائی. آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے دوست بھی اس سے الگ تھلگ رہے، یہی نہیں چاہتے؟ آپ کے رشتہ دار سے کوئی کسی کا انبن ہو جاتا ہے تو آپ اس سے انبن بنا لیتے ہیں. اس کی کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو آپ ان سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی محبت کا تقاضا ہے یہ ہے کہ اس کا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن ہمارا دشمن ہو. یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں. اور رب کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن. آگے اللہ کے رسول نے ایک بات اور فرمائی. فرمایا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرے دسترخوان کے ساتھی متقی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. تیرے دسترخوان کے ساتھی یعنی تم جب دعوت کرو نا تو دعوت میں متقی اور پرہیزگار لوگ شامل ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ آپ کا کھانا متقی کھائیں اور آپ کے دوست مومن ہوں. ہماری اور آپ کی کتاب زندگی میں ہمارے اور آپ کے دوست یعنی فرینڈ سرکل میں جو دوستوں کا دائرہ ہے، اس کی لڑی کو ذرا ایک بار دیکھیے تو صحیح. اس میں جو پروئے گئے موتی ہیں وہ موتیاں ہیں بھی کہ نہیں؟ وہ جو دوست ہیں وہ مومن ہیں؟ یا دسترخوان میں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ متقی ہیں؟
اگر ہے فبیہا و نعمت، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو خوشخبری مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے ان دونوں ہی فہرست میں، دسترخوان میں بھی اور دوستوں کی فہرست میں بھی۔ پہلی خوبی تو میں نے بتا دی۔ دوسری خوبی کیا ہونی چاہیے؟ دوسری خوبی، جب آپ نے ماحول بہتر بنا لیا، دوست آپ کے مومن ہیں، آپ کے دسترخوان کے ساتھی متقی ہیں، آپ نے جن لوگوں سے اپنے تعلقات بنائے وہ تمام کے تمام اچھے لوگ ہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا، آپ کس موضوع پہ کتاب زندگی تیار کرنا چاہتے ہیں؟ موضوع کا انتخاب کسی بھی کتاب کی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے، سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اچھے موضوع کا انتخاب کیا تو آپ بہترین لکھ سکتے ہیں، بہترین بول سکتے ہیں، اور اگر آپ نے مناسب موضوع کا انتخاب نہیں کیا تو آپ اچھا نہ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اچھے موضوع کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ تو موضوع کیا ہونا چاہیے؟ وہ موضوع عبادت، وہ موضوع اطاعت، وہ موضوع شرافت، وہ موضوع خدمت خلق، وہ موضوع صداقت، اور وہ موضوع امانت اور عدالت ہونی چاہیے۔ عبادت کے معاملے میں محنت کرنی ہے، شریف آدمی بننا ہے، عدالت انصاف کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا ہے، امانت، کسی کی کوئی چیز ہم غصب ہرگز نہیں کریں گے، امانت داری کے ساتھ ہر کام کریں گے، بے شمار چیزیں، صداقت، سچائی کے ساتھ زندگی جئیں گے۔ مزید کیا کرنا پڑے گا کتاب زندگی کو بہتر بنانے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے کچھ موضوعات کا انتخاب کیا ہے تو کچھ اہم موضوعات ایسے بھی ہوں گے جنہیں چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے نا بھائی، یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ کیا چیز شامل نہیں ہونا ہے۔ صرف یہ معلوم ہو کہ کیا چیز شامل ہونا ہے تو غلطی سے وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو شامل نہیں ہونی چاہیے۔ کیا چھوڑنا ہے؟ تکبر، حسد، بے عملی، بد عملی، سود، نفرت، غیبت، بہتان، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ یہ آپ کی کتاب زندگی کے لیے ناصور ہے، یہ آپ کی کتاب زندگی کو برباد کرنے کے لیے اور اس کی خوبیوں کو خامیوں میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر۔ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو۔ تو کبر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب میں یہ جتنی باتیں بیان کیا سب کے پیچھے دلیل اگر میں دوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری خوبی کیا کرنا چاہیے کتاب زندگی کو بہتر بنانے کے لیے؟ تیسری خوبی یہ ہے کہ ہر عبادت میں حسن پیدا ہونی چاہیے، خوبصورتی۔ آپ موبائل فون خریدتے ہیں، آپ اس میں دیکھتے ہیں بھئی کس موبائل فون کی لک کیا ہے۔ گاڑیاں خریدتے ہیں، صرف کمپنی دیکھ کے نہیں خریدتے، لک بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کپڑا خریدتے ہیں، صرف کپڑے کی کوالٹی نہیں، لک بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادت کا حسن دو چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر ایک، عبادت میں اخلاص ہو، حسن باطن پیدا ہوگا۔ عبادت میں اطاعت ہو، حسن ظاہر پیدا ہوگا۔ اطاعت کا مطلب یعنی آپ کی عبادت ویسی ہونی چاہیے جیسی عبادت اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بتائی۔ عبادت میں حسن پیدا ہوگا، خلوص، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس میں ذرہ برابر جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو عبادت میں حسن باطن یعنی عبادت میں کوالٹی پیدا ہوگی۔ خلوص کوالٹی کو بتاتا ہے اور اطاعت خوبصورتی کو بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا مطلب ہے؟ جس رب ذوالجلال والاکرام نے موت و زندگی کو بنایا، کیوں؟ تاکہ وہ یہ دیکھے خوبصورت اعمال کس کے ہیں۔ احسن، حسن سے بنا،
کس کی اعمال کتنے خوبصورت ہیں، کتنے احسن ہیں، کتنے اچھے اور کتنے بہتر ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے یہاں کوانٹٹی کی ویلیو زیادہ نہیں، اللہ کے یہاں کوالٹی کی اہمیت ہے. اور آپ جانتے ہیں نا، بہتر کاریگر وہ جس کے ہاتھوں میں صفائی ہو، ہے نا. بہتر کاریگر وہ جس کے ہاتھوں میں صفائی ہو. وہ بہتر کاریگر نہیں جو بہت کام کر سکتا ہو لیکن ہاتھوں میں صفائی نہیں. آدمی یہ نہیں پوچھتا یہ کام کتنے دنوں میں ہوا، آدمی یہ پوچھتا یہ کام کس نے کیا. کیوں؟ اس کی کوالٹی کو دیکھ کر کے، اس کے حسن کو اور اس کی فنیشنگ کو اور اس کی صفائی کو دیکھ کر کے. آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا کسی کو بھی، پہلا سوال آپ کا کیا آتا ہے؟ یہ کام کس نے کیا؟ اگر اچھا ہے تب بھی اور برا ہے تب بھی، پہلا سوال. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ چوتھی اہم خوبی، فضولیات سے مکمل پرہیز. فضولیات سے مکمل پرہیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کیا مطلب؟ یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کو کہہ دوں یا آپ کسی کو کہہ دیں چل یہاں سے ہٹ لے شیطان کے بھائی، ہر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. لیکن اسی انسان کو جو فضولیات سے پرہیز نہیں کرتا، قرآن مقدس اس کو شیطان کا بھائی کہتا ہے. دیکھیے فضولیات بڑا بھدی چیز ہے. مثال کے طور پر یہ میرا ڈریس تیار ہے، اس میں جو چیزیں چاہیے اگر میں نے لگایا تو ٹھیک ہے، اگر غیر ضروری طور پر میں نے یہاں پہ ایک لٹکن لٹکا دیا تو، کلر یہاں پہ جو ہونی چاہیے وہ ہے، اگر اس میں نے کچھ اور کلر ڈال دیے غیر ضروری طور پر تو بھدا معلوم ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو، تمام ٹیچرز، آپ کے یہاں ٹیچر الحمدللہ بہت ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا صفائی کے ساتھ لکھنا. صفائی کے ساتھ لکھنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جتنا لکھنا ہے اتنا ہی لکھو، غیر ضروری طور پر اس میں پین کو اور پینسل کو گوجو نہیں، اوور ریٹنگ مت کرو. صفائی کے ساتھ تحریر ہوگی. فضولیات سے پرہیز. جو کرنا ہے وہ کرو، جو نہیں کرنا اسے پرہیز کرو. ہم اور آپ نہ صرف یہ کہ فضولیات سے پرہیز نہیں کرتے بلکہ بکواس چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. یہ اور بڑھ کر کے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. کیا ہے وہ فضولیات؟ ایک دو لفظوں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر گلے شکوے کرنا غیر ضروری، کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ گلے شکوے کرنا، غیر ضروری طور پر روتے رہنا، کسی کو گالی دینا، کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے کسی کو گالی دے دی، کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے اس کو کچھ نقصان پہنچا گالی دے کر کے؟ کیا کر لیا آپ نے کسی کو مثال کے اوپر گالی دے دی، کیا کر لیے؟ اس کی زندگی میں کوئی کمی واقع ہوئی نہیں، آپ کا کیا ہوا؟ غیبت کرنا، آپ نے کسی کی برائی کی، کیا کر لیے برائی کر کے؟ آپ کے دل کا بھڑاس نکل گیا، بس اتنی سی بات نا. لیکن اس بھڑاس میں کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے. ابھی میں کسی کو کسی مردار نہیں، زندہ انسان کا گوشت کاٹ کے دوں، کوئی کھانے کے لیے تیار ہوگا کیا؟ نہیں. یہاں پہ مردار بھائی، وہ بھی اب جب مردار ہوگا تو گڑا سلا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تازہ ہوگا تو اس کو، اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کاٹ نہیں سکتے. مطلب سڑا گلا ہی ملنا ہے نا ہر حال میں. تو مردار کا مطلب سڑا ہوا گلا ہوا گوشت کھا رہے ہیں مردار بھائی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اب جب اتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں تو ہم پانچویں بات کی طرف بڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں چند جملوں میں. کتاب زندگی یا کوئی بھی کتاب کی بہتری کے لیے سب سے ضروری چیزوں میں سے ایک اہم یہ ہے پروف ریڈنگ ہونا اچھے سے. پروف ریڈنگ. آپ نے بڑی اچھی کتاب تیار کی لیکن پروف ریڈنگ میں اگر بہتری نہیں ہے، اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، تو پھر آپ کی کتاب کی تمام خوبیاں ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کی بنیاد پہ خراب ہو جائیں گی. ان خوبیوں کو لوگ تلاش نہیں کریں گے. ہزاروں خطوط آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، پروف ریڈنگ کی بڑی غلطیاں ہیں، لیکن یہ خطوط کون بھیجیں گے؟ جو اس قابل ہوں گے جو کی غلطیوں کو پکڑ سکے. کتاب زندگی عام طور پر کتاب پڑھنے والے وہ لوگ نہیں ہوتے جنہیں اتنی صلاحیت اور قابلیت ہو، بلکہ وہ تو صلاحیت اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں نا بھائی. تو آپ نے لوگوں کو غلط معلومات دی نا پروف ریڈنگ نہیں ہونے کی وجہ سے. ہونا چاہیے خواب، اور آپ نے نقطہ میں غلطی کر دیا، ہو گیا جواب. آپ نے لکھنا تھا خواب،
اور پروف ریڈنگ کی غلطی کی وجہ سے وہ بن گیا جواب. فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ غلطی کتنی ہے؟ ایک نقطے کی, اور فرق کتنا پڑا؟ زمین و آسمان کا. پروف ریڈنگ کیا ہے؟ پروف ریڈنگ اپنے عمل کا محاسبہ. صبح سے شام کے بعد بیٹھ جاؤ خاموشی کے ساتھ. کب بیٹھا جائے بھائی؟ عشاء کے بعد فوراً سو, رات کے 2:30 گزرنے کے بعد یعنی تقریباً 2:30-3 بجے اٹھو, خاموشی کے ساتھ وضو کرو. وضو کرنے کے بعد کم از کم 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو, ممکن ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ, ہاتھوں کو پھیلاؤ اور کہو رب ذوالجلال والاکرام آج کے پورے دن میں نے یہ گناہ کیے, اللہ معاف فرما, یہ خوبیاں اور یہ نیکیاں کی ہیں, اللہ قبول فرما. کیا گناہ بالعزم والجزم ہونا چاہیے, بالارادہ ہونا چاہیے؟ نہیں. گناہ کو ایک لفظ کے, گناہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غلطی. غلطی مطلب مسٹیک. مسٹیک مطلب جو بغیر ارادے کے ہوں. گناہ بالنیہ یعنی نیت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ نہیں کرنا ہے. غلطی ہو گئی, آپ کرنا کچھ اور چاہتے تھے, ہو کچھ اور گیا, اندازہ نہیں رہا, احساس نہیں رہا, اس وقت معلومات نہیں تھی اس کے بارے میں, علم نہیں تھا. اب اس کا محاسبہ کرنا ہے. پورے دن آپ نے جو کچھ کیا اس کو علم کی روشنی میں جانچنا ہے. غلطی ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے. اگر آپ نے ان 5 خوبیوں کو اختیار کر لیا تو آپ یقین جانیے کتاب زندگی آپ کو آخرت میں مسرور کر دے گی. لیکن اگر آپ نے ان 5 میں سے کسی ایک بھی خوبی کو فراموش کیا, کسی ایک نقطے کو نظر انداز کیا, تو قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو نہایت ہی ندامت ہی نہیں بڑے نہایت ہی تکلیف کا سامنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ. جس شخص کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, مطلب جس کے اعمال نامے کی کتاب زندگی کے صفحات بہتر اور چمکدار نہیں ہوں گے, وہ انسان کیا گیا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اے کاش میری کتاب زندگی مجھے نہ دی گئی ہوتی. ولم ادری ما حسابیہ, اے کاش کہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا میری کتاب زندگی کیسی تھی. ولم ادری ما حسابیہ, یا لیتنی بار بار انسان کہے گا. لہذا قبل اس کے کہ اپنے صفحات جو ہم نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اس پہ صد افسوس کرنا پڑے, کتاب زندگی کے صفحات کو بہتر بنانے کی فکر کیجیے. اور یاد رکھیے موت اور زندگی دونوں کب شروع ہونا ہے اور کب ختم ہونا ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے, کسی اور کو نہیں. جس کی زندگی ہے اس سے بھی پتہ نہیں. ہمیں اور آپ کو معلوم تھا کیا ہے کہ ہم کب پیدا ہونے والے؟ نہیں نا. پتہ ہے کب مرنے والے ہیں؟ نہیں. لیکن اتنا پتہ ہے نا کہ ابھی زندہ ہیں. تو جو زندگی ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے ابھی, اور وہ کل نہیں آج, کیونکہ کل زندہ رہیں گے نہیں معلوم. اگلا مرحلہ, اگلا لمحہ جو آنے والا ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوگا نہیں معلوم. تو جو ہے اس کی قدر کیجئے, تو انشاءاللہ جو آنے والا ہے اللہ ہمارے اور آپ کے لیے اسے مبروک کر دے گا, اسے بابرکت بنا دے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام انسانوں کو اپنی کتاب زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے, اس کی بہتری کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق دے. ہم تمام لوگوں کو اپنی اس زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے کہ جب ہم اپنی کتاب زندگی کو آخرت میں دیکھیں تو کہیں ہاں اقرؤ کتابیہ, لوگوں دیکھو یہ میری کتاب دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تھمایا ہے اس کتاب زندگی میں نے کیا لکھا تھا یہ دیکھو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ينقلب الى اہلہ مسرورا, اپنے اہل و عیال کی طرف, اپنے ماں باپ کی طرف, اپنی بیوی بچوں کی طرف وہ انسان بڑا خوش خرم جائے گا, خوش ہوگا. کتاب ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوگا, وہ بھی دائیں ہاتھ میں چمکدار کتاب ہوگی, اعلان اور آواز کرتا ہوا جائے گا بھئی یہ معمولی کامیابی نہیں ہے, یہ دنیا میں فرسٹ ڈویژن نہیں, یہ آخرت کی ہمیشگی کی جنت کا معاملہ ہے, ہمیشہ کی کامیابی کا معاملہ ہے. انسان بے ساختہ اور ایسا لگے گا جیسے اسے جنون طاری ہو گیا ہو,
مسرت کے مارے چلاتا ہوا جائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں دیکھو میری کتاب پڑھو، یہی کہتے ہوئے انقلب الی اہلہ مسرور، اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ اعلان کرتا ہوا، یہ چلاتا ہوا، یہ آواز دیتا ہوا وہ انسان اپنے اہل و عیال کی طرف بھی جائے گا، دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس شخص کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں برے صفحات کے ساتھ، کالے صفحات کے ساتھ، دھبوں کے ساتھ، غلاظتوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، زناکاریوں کے ساتھ، سودی معاملات کے ساتھ، جھوٹ اور غیبت کے ساتھ، تکبر اور حسد کے ساتھ، اس کا اعمال نامہ ان تمام چیزوں سے بھرا پڑا ہوگا، اٹا ہوا ہوگا، ان غلاظتوں سے لت پت ہوگا، وہ انسان پہلے ہی معاملے میں کہے گا یا حسرتی، ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کیا، یہ کیسی کتاب مجھے تما دی گئی۔ یعنی وہ جہنم میں جانا آسان سمجھے گا بنسبت اپنی اس کتاب کو دیکھنے کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر کی توفیق بخشے، ہماری کتابی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔